الارض فراشا، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے الارض زمین کو، فراشا بستر بنایا، بچھونا بنایا، فرش بنا دیا، جگہ کہیں نہ ملے، اللہ کی زمین وسیع ہے، کہیں نیند آ جائے سو جاؤ، پتھر سرانے کے اوپر رکھ کر تکیہ بنا کر نیند کر لو۔ فرمایا والسماء بناء، اللہ نے بنایا آسمان کو چھت، بغیر ستون کے اللہ نے آسمان کو چھت بنا دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا اللہ نے آسمان سے پانی، بادل بنانے والا اللہ، بادلوں سے بارش اتارنے والا اللہ، بارش اتار کر زمین کے اندر پانی پہنچا کر اس کو جسمانی غذا مہیا کر کے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، فَأَخْرَجَ بِهِ، پس اللہ نے نکالا، پس اللہ نے نکالا، من الثمرات، بھی اس بارش کے ذریعے، پانی کے ذریعے، من الثمرات پھلوں کو نکالا۔ کیوں نکالے پھل ہے؟ میووں کا انتظام کر دیا، کہیں کیلے دیکھو، کہیں انگور دیکھو، کہیں آم دیکھو، یہ سارے اللہ کے بنائے ہوئے پھل ہیں۔ کھجوروں کو دیکھو، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ فرمایا رزقن لکم، یہ رزق ہے تمہارے لیے اے انسان، میں نے تمہارے کھانے کے انتظام بھی سارے میں نے کیے۔ توجہ کرنا، قرآن مجید کا ایک طریقہ ہے، اس نقطے کو بھی یاد رکھنا۔ توجہ ہے سب کی؟ اسلامی صاحب آگے ہیں؟ اچھا چلو توجہ کرنا جی۔ قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک دعویٰ بیان کرتا ہے، ایک مسئلہ بیان کرتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ دلائل کو بھی اللہ بیان کرتا ہے، دلائل کی بھی اللہ بارش برساتا ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دعویٰ ذکر کر کے، دلیل ذکر کر کے بات کو اسی جگہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ آگے نتیجہ نہیں ذکر کرتے، فیصلہ نہیں ذکر کرتے، جس کو فیصلہ کہا جاتا ہے نا، فیصلہ نہیں دیتے، فیصلہ انسان پر چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ انہیں کہتے ہیں کہ اے انسان تو خود ہی فیصلہ کر لے۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس سے مزید رحمت کرتے ہوئے اللہ فیصلہ خود سنا دیتے ہیں۔ دعویٰ، دلیل اور فیصلہ، اور یہاں پر تینوں باتیں ہیں، اس مقام پر تینوں چیزیں موجود ہیں۔ دعویٰ بھی موجود ہے، توجہ کرنا قرآن مجید کی آیت کو سمجھو، دعویٰ موجود ہے، دلیل بھی موجود ہے، اور فیصلہ بھی موجود ہے۔ کس طرح جی؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ دعویٰ ہے۔ الذی خلقکم سے لے کر رزقا لکم، یہ دلیل ہے، یہ ساری دلیل ہے۔ اور آگے فلا تجعلوا للہ اندادا، یہ فیصلہ ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ فیصلہ۔ اب اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں، ذرا توجہ کرنا، فرمایا صرف میری پکار کرو، صرف میری عبادت کرو۔ کیوں؟ 5 چیزیں اللہ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے، 5 چیزیں۔ پہلی چیز اللہ نے فرمایا تمہارا خالق میں، تمہارے باپ دادوں کا خالق میں، تمہاری اوپر والے سارے خاندان کا خالق میں۔ اور اسی طرح نمبر 2، دوسری بات اللہ نے فرمایا زمین کو بنانے والا میں، توجہ کرنا، زمین کو بنانے والا میں، آسمان کو بغیر ستون کے بنانے والا میں۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ اور آسمان سے بارش نازل کرنے والا میں، 4 باتیں ہو گئیں۔ نمبر 5 اللہ نے فرمایا اس بارش کے ذریعے تمہاری روزی کا انتظام کرنے والا میں۔ اب ذرا انداز دیکھیے، اللہ فرماتے یہ سارے کام، یہ 5 کام جو بڑے 5 کام ہیں، تمہاری پیدائش یہ بڑا کام ہے، فرمایا یہ بڑا کام میں نے کیا۔ الذی خلقکم، یہ میں کرنے والا ہوں، میرے ساتھ عیسیٰ شریک نہیں ہے عیسائیوں، میرے ساتھ عزیر شریک نہیں ہے یہودیوں، میرے ساتھ لات منات عزا شریک نہیں ہے میرے اس کام میں اکیلا ہوں، اکیلا واحد لا شریک ہوں۔ اور میں نے زمین بنائی، الذی جعل لکم، زمین بنانے والا میں ہوں، اور میرے اس کام میں بھی
میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ لات نہ منات نہ عزا، میں اکیلا ہوں۔ قرآن اس طرح واضح پکار رہا ہے، صاف فیصلے دے رہا ہے۔ نمبر 3 فرمایا لوگوں آسمان کو میں اکیلا بنانے والا ہوں۔ آسمان کی بناوٹ میں پہلا آسمان بنایا بغیر ستون کے، دوسرا بنایا بغیر ستون کے، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں، یہ سارے آسمان میں بنانے والا ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ نہ لات نہ منات نہ عزا نہ ود نہ سوا نہ یغوث نہ یعوق نہ نصر، نہ کوئی عرشی نہ کوئی فرشی، نہ کوئی شجری نہ کوئی حجری، نہ کوئی خاکی نہ کوئی روحی، نہ کوئی ناری نہ کوئی نوری، کوئی بھی میرے ساتھ اس کام میں شریک نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ نمبر 4 فرمایا بادل بنانے والا میں، بادلوں میں بارش پیدا کرنے والا میں، بارش اس سے اتارنے والا میں، زمین کے اوپر اندر داخل کرنے والا میں اس مردہ زمین کو آباد کرنے والا، بنجر زمین کو آباد کرنے والا میں اس سے درخت نکالنے والا۔ اور دیکھنا زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، باغ بھی ایک ہے، ٹکڑا حصہ بھی زمین کا ایک ہے، اور درخت بھی ایک جیسے ہیں، لیکن ہر درخت کا اس کا پھل اس کی لذت وکھرو وکھری ہے، ہر ایک کا ذائقہ مختلف ہے۔ ایک پھل کو توڑ اس کی لذت علیحدہ ہے، دوسرے کو توڑ اس کی لذت علیحدہ ہے۔ انار کا ایک پھل ہی لے لینا، ذرا انار سے پوچھ یہ تیرے اندر پردے کس نے بھر دیے، ذرا انار سے پوچھ یہ تجھے موتیوں کی طرح کس نے جوڑ کے رکھ دیا ہے، اور تیرے اندر مٹھاس کس نے بھر دی، یہ چینی کس نے بھر دی، یہ رس کس نے گھول کے رکھ دی، ذرا اس سے پوچھ لے تو وہ بھی تجھے بتائے گا۔ للہ الواحد وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد فیا عجبا فیا عجبا فیا عجبا کیف یعصی الہ ام کیف یجحدہ الجاہد۔ او لوگو تعجب کرو کس طرح اللہ کی نافرمانی لوگ کر رہے ہیں، او لوگو تعجب کرو آؤ کس طرح اللہ کی توحید کا لوگ انکار کر رہے ہیں۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، یہ تو کائنات کا ذرہ ذرہ پکار کے کہتا ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کی اس ہستی میں، اس کی اس ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ فرمایا یہ سارے کام کرنے والا، اخرج بہ من الثمرات، 5ویں بات آ رہی ہے، اخرج بہ من الثمرات رزقا، رزق کا انتظام کرنے والا میں۔ جب یہ 5 کام کرنے والا میں ہوں، اب توجہ کرنا، جب یہ 5 کام کرنے والا میں ہوں، میرے اس کام میں کوئی شریک۔ قرآن مجید میں کہیں نظر آ رہا ہے کسی بزرگ کا ذکر ساتھ ساتھ کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تو اللہ فرمائے میں نے فلاں سے مشورہ کیا تھا اور اس نے میرا بڑا تعاون کیا ہے، تو کبھی کبھی اس کو بھی پکار لیا کرو، کبھی کبھی اس کی بھی نظر و نیاز دے دیا کرو۔ ہے کہیں ان 5 کاموں میں اللہ نے گن گن کے انگلیوں کے اوپر، واہ میرا اللہ، 5 کام گن کے اللہ نے فرمایا اور لوگوں جب ان 5 کام میں میرا کوئی شریک نہیں تو مسئلہ ثابت ہو گیا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، فلا تجعلوا للہ اندادا، او لوگوں پھر اللہ کے شریک نہ بناؤ، فلا تجعلوا للہ، بس نہ بناؤ اللہ کے کوئی شریک۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، تمہیں علم بھی ہے۔ او یہودیوں کے مولویوں، تورات کے حافظوں، قاریوں، بڑے بڑے پیروں، راہبوں، صوفیوں، بتاؤ تم بھی اچھی طرح جانتے ہو ان 5 میں رب کا کوئی شریک نہیں۔ اور نجران کے نصارہ، تم انجیل کے حافظ اور قاری اور مولوی بنے ہوئے ہو، تم بھی اچھی طرح جانتے ہو ان 5 کاموں میں کوئی شریک نہیں۔ اوے ابو جہل، اے ابو لہب، او عتبہ، اے شیبہ، او امیہ، او ولید بن مغیرہ، تم بھی تو رات دن کے تجربات سے یہ معلوم کر چکے ہو کہ سارے نظام کو چلانے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ فلا تجعلوا، نہ بناؤ اللہ کے شریک۔ پارہ نمبر 17، پارہ نمبر 17، صفحہ نمبر ہے جی 419، پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء، صفحہ نمبر 419 اور آیت نمبر 20، 21، 22، یہ آیت نمبر ہے۔
देखिए जी, अल्लाह फरमाते हैं युसब्बिहून अल-लैल वन-नहार। आयत मिल गई है जी, सफा नंबर मिल गया, सफा नंबर 419 सूरतुल अंबिया, पारा नंबर 17 और आयत नंबर, मैं इस वक्त आपके सामने 20 आयत नंबर पढ़ रहा हूं। फरमाया युसब्बिहून अल-लैल। अगर थोड़ी सी अगर तकलीफ आप कर लिया करें ना, अगर कापियां कलम ये चीजें अपने साथ लाएं तो चलो इंशाल्लाह निशान लगा लिया करें। फिर एक पूरा हफ्ता होता है, उसमें जब कभी मौका मिले तो फिर देख लीजिएगा, ताकि इससे और ज्यादा फायदा हो। और हमारा और तुम्हारा आना, मिलजुल कर बैठना, अल्लाह ताला इसके अंदर और ज्यादा बरकतें डाले। देखिएगा, फरमाया युसब्बिहून अल-लैल, लोगों ये फरिश्ते भी अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, रात में भी दिन में भी। ला यफ्तरून, कभी सुस्ती नहीं करते। अमित्तखजू आलिहा, क्या लोगों ने बना लिए हैं आलिहा, इलाह बना लिए, जमीन से इलाह बना लिए, जिनका ताल्लुक जमीन से है। लात, मनात, उज्जा, वद, सुवा, यगूस, यऊक, नस्र, हजरत उजैर, हजरत ईसा, इनको लोगों ने इलाह बना रखा है। हुम युनशरून, क्या इनको वही पैदा करेंगे। आगे अल्लाह ने फरमाया लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। ओए लोगों, अगर जमीन और आसमान के अंदर रब के सिवा कोई और इलाह होता, कोई और खालिक होता, कोई और मालिक होता, कोई और आलिमुल गैब होता, कोई और मुश्किल कुशा होता, कोई बिगड़ी बनाने वाला होता, इज्जत और जिल्लत का मालिक होता, नफे नुकसान का मालिक होता, तो अल्लाह ने फरमाया लफसदता, न जमीन रहती अपनी जगह पर, न आसमान ठहरता अपने मकान पर, है सारा निजाम दरहम बरहम हो जाता। क्यों जी? है अल्लाह ने फरमाया लोगों, इसलिए ये निजाम, सारी कायनात का निजाम सिर्फ एक अल्लाह है जो चला रहा है, सिर्फ एक खुदा है जो वहदहू ला शरीक है, अपनी मर्जी से चला रहा है। क्योंकि अगर कोई और होता, कोई और इलाह अल्लाह के साथ शरीक होता, और भी कोई माबूद होते, तो हर एक अपनी मर्जी करता है। एक कहता सूरज आज तुलू नहीं होगा, इसको कल तुलू करेंगे। दूसरा कहता नहीं जी नहीं, लोगों को बड़ी जरूरत है रोशनी की, दिन की उजाले की जरूरत होती है। हाँ, वैसे भी लोड शेडिंग का मामला है, तो क्यों ना जी है सूरज का इंतजाम कर दिया जाए। और एक कहता मैंने इसको बेटा देना है, इस औरत को मैंने बेटा देना है। दूसरा कहता नहीं जी नहीं, इसको बेटी देंगे। निजाम चल सकता? एक कहता बस जी आज के बाद ये निजाम खत्म करते हैं, दूसरा कहता नहीं इसे चलने दो। है अल्लाह फरमाते अगर मेरे साथ और कोई शरीक होता, और लोगों किस तरह तुम मेरे निजाम को देख रहे हो। सूरज अपने वक्त पर तुलू हो रहा है, अपने वक्त पर गुरूब हो रहा है, दिन अपने वक्त पर आ रहा है, रात अपने वक्त पर आ रही है। और ये आसमानों का निजाम, जमीन का निजाम, कायनात का निजाम मैं किस तरीके से चला रहा हूं। अगर मेरे साथ कोई और शरीक होता लफसदता, न जमीन बचती न आसमान बचता। फरमाया सुबहान अल्लाह, मसला साबित हो गया। सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं। रब्बिल अर्शे, वो अर्श का मालिक है। अम्मा यसिफून, जिनको इन्होंने शरीक बना लिया, अल्लाह उन शरीकों से पाक है, अल्लाह उन शरीकों से पाक है। अगला पारा निकाल लें, 18 नंबर पारा, पारा नंबर 18। ये जगह मैं आपको जरा मुख्तसर करके दिखा रहा हूं ताकि उससे एक बात वाज़े हो जाए, जिसको मैंने कहा था कुरान की तफसीर सबसे पहले हम कुरान से करेंगे कि अल्लाह ताला ने इस आयत का मतलब एक जगह पर इजमाली जिक्र फरमाया है तो दूसरी जगह पर उसकी तफसील मौजूद होती है। देखिएगा जी, पारा नंबर 18 सफा नंबर 491, 451, सफा नंबर 451, सूरतुल मोमिनून, सूरतुल मोमिनून, बिल्कुल दूसरी लाइन है जी, दूसरी सत्र है। आयत नंबर है 91, 90 नंबर आयत खत्म हो रही है, आगे 91 आयत नंबर शुरू है जी। मकाम मिल गया है। अब देखिएगा, अल्लाह ने फरमाया मत्तखज़ल्लाहु मिन वलदिन, मत्तखज़ल्लाह, लोगों नहीं बनाया अल्लाह ने किसी को अपना नाइब। वलद का माना नाइब, बेटा। मैंने किसी को बेटा नहीं बनाया। क्या मतलब? जिस तरह बेटा अपने वालिद और अपने बाप की जायदाद में, मिल्क में बाइख्तियार होता है,
اللہ نے فرمایا لوگو میرے ہاں کوئی ایسی ہستی موجود نہیں جو میرے ملک میں مالک تو میں تصرف وہ کرے، رازق تو میں رزق کوئی اور تقسیم کرے، خالق تو میں لیکن بیٹے دینے والا اور بیٹیاں دینے والا کوئی اور بن جائے۔ فرمایا نہیں نہیں، متخذ اللہ من ولد، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، وما کان معہ من الہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی کوئی نہیں۔ اذن کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لوگو اگر میرے ساتھ اس وقت کوئی اور الہ ہوتا، کوئی اور معبود ہوتا، اذن اے ہی نہ اذن، اس وقت اگر کوئی معبود ہوتا، لذہب کل الہ، البتہ لے جاتا ہر الہ، ہر خدا، ہر معبود، ہر مالک لے جاتا بما خلق، اپنی مخلوق کو۔ واہ جی واہ، اللہ نے فرمایا لوگوں دیکھو اگر میرے ساتھ کوئی اور شریک ہوتا، کوئی اور مختار کل ہوتا، کوئی اور خالق ہوتا تو جھگڑا پڑ جاتا، اور جب جھگڑا ہوتا تو وہ کہتا میں تو اپنی مخلوق لے کے جا رہا ہوں، یہ کائنات میں نے بنائی، چلو آسمان تو نے بنایا تو زمین میری ہے، چلو جی اگر انسان آپ نے بنائے تو فرشتے میرے ہیں۔ جب شریکوں کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر ظاہر بات ہے اس وقت جدائی تو آتی ہے، ہر ایک اپنے اپنے حصے پر قبضہ۔ اللہ نے فرمایا لوگو دیکھو نا، اپنی عقل سے سمجھو، اپنی عقل سے خود ہی فیصلے کر لو کس طرح تم نے میرے شریک بنا رکھے ہیں۔ اذن اس وقت تو لذہبا، نیچے کیا لکھا ہے تمہارے پاس؟ اپنی مخلوق کو تقسیم کر کے جدا کر لیتا۔ اگر کوئی اور خدا ہوتا، اگر کوئی اور الہ ہوتا تو ہر ایک اپنی اپنی مخلوق لے جاتا، والا اللہ بعضهم علی بعض، ایک دوسرے کے ساتھ چڑھائی کرتا، ایک خدا کہتا میں بڑا، دوسرا کہتا میں بڑا، لڑائی پڑ جاتی پوری دنیا میں، سارا نظام تباہ ہو جاتا، نہ آسمان رہتا، نہ زمین رہتی، نہ سورج کا نظام رہتا، نہ نظام شمسی رہتا، نہ نظام قمری رہتا، نہ نظام فلکی رہتا، نہ نظام فرشی رہتا، نہ نظام ارواح رہتا، نہ نظام اجساد رہتا، نہ نظام حیوانات رہتا، نہ نظام جمادات رہتا، کوئی بھی نظام نہ رہتا، لیکن ساری کائنات اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے، تو ثابت ہو گیا سبحان اللہ، ثابت ہو گیا سبحان اللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کو ہر مسلمان رات دن پڑھتا رہتا ہے، سبحان اللہ۔ اگر انسان اس کو سمجھ کر پڑھے تو اس میں بڑی طاقت ہے، اس میں بڑی جان ہے، اس میں بہت حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، ثابت ہو گیا او یہودیو جس عزیر کو تم نے میرا شریک بنا رکھا، لا شریکا، یہ بھی کوئی شریک نہیں، عیسائیو جس عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے شریک بنا رکھا، یہ بھی کوئی شریک نہیں، اے مشرکین مکہ، لات منات عزا کو جن کو تم نے شریک بنا رکھا، یہ بھی میرا کوئی شریک نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب صرف اللہ، چھپی چیزوں کو جاننے والا، ظاہر کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ فتعالی عما یشرکون، پس وہ بلند و بالا ہے اس سے جن کو یہ شریک بناتے ہیں، جن کو یہ میرا شریک بناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا میرے ساتھ کوئی حصہ بھی نہیں، کوئی شرکت بھی نہیں، کوئی سانج بھی نہیں۔ فلا تجعلوا للہ اب واپس آ جاؤ جی، فلا تجعلوا للہ اندادا، نہ بناؤ اللہ کے کوئی شریک عبادت میں۔ جب ان 5 چیزوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو سجدے میں وحدہ لا شریک، پکار میں وحدہ لا شریک، نظر و نیاز میں وحدہ لا شریک، پھر اس کا کوئی شریک نہیں، ذات میں اکیلا، صفات میں بھی اکیلا۔ بات آئی ہے، لفظ آیا ہے اندادا کا، سنو جی، اندادا یہ جمع ہے ند کی، عربی کا لفظ ہے، یہ جمع ہے ند کی۔ ند کا معنی ہوتا ہے شریک، ند کا معنی ہوتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا،
آ کر کہنے لگا ما شاء اللہ و شئت، اور ایک اور روایت کے اندر لفظ آتے ہیں حدیث میں ما شاء اللہ و شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا وہی کچھ ہوگا جو اللہ چاہے گا، اللہ کا پیغمبر محمد مصطفیٰ چاہے گا. یہ اس آدمی نے آ کر، رجل نے آ کر یہ بات کہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ کیونکہ مرضیوں والا، مشیت والا، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کسی کی مرضی نہیں چلتی، مرضی صرف رب کی چلتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی اس صفت میں تو نے مجھے شریک بنا دیا، مجھے ند بنا دیا. خبردار. آگے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قل ما شاء اللہ وحدہ، ما شاء اللہ وحدہ. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یوں کہا کرو وہی ہوگا جو کچھ صرف اللہ ہی چاہے گا، اور کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ما شاء اللہ وحدہ. اب اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالی کی صفت میں کسی کو شریک بنایا جائے، ولی کو، نبی کو، پیر کو، پیغمبر کو، تو وہ اللہ کا ند بن جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ند بنانے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے اور روکا ہے. فرمایا فلا تجالو، اللہ کے ند نہ بناؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب آؤ جی، اللہ نے مسئلہ بیان کیا کہ اعبدوا ربکم والا مسئلہ بیان کرو، اسی پر ایمان لاؤ. سوال پیدا ہوتا تھا اس مسئلے کو بیان کون کرتا ہے؟ توجہ کرنا، کون ہے؟ یہودی بھی خاموش ہے، اس کو نہیں مانتے. عیسائی انجیل کو لے کر وہ بھی گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ بھی خاموش ہیں، وہ بھی اس مسئلے کو نہیں بیان کرتے. اور کعبہ جس کو اللہ نے اپنا مرکز توحید بنایا ہے، کعبے کے سارے متولی انہوں نے 360 بت سجا رکھے ہیں، تو اس مسئلے کو کون بیان کرے گا؟ اللہ نے فرمایا انہو لما قام عبد اللہ یدعوہ، میں نے اپنا پیغمبر بھیج دیا ہے. کوئی اور بیان کرے نہ کرے، میرا کملی والا بیان کرے گا، امام الانبیاء بیان کرے گا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کو کھول کر بیان کیا، دلائل بھی سنائے، ہاں، تو ادھر یہودی پریشان، یہودیوں کے مولوی پریشان اور مرید پریشان کہ کون آ گیا، دلائل بھی ساتھ لے کے آ گیا ہے، معجزات بھی لے کے آ گیا ہے. وہ بات ایسے نہیں کرتا، وہ دلائل سے کرتا ہے. اس کا جواب کوئی جواب نہیں. ادھر نصارہ پریشان کہ اس کا مقابلہ کس طرح کریں، کوئی دلیل ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، کیونکہ جب اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے او عیسائی ہو تمہارے پاس انجیل ہے نا؟ وہ کہتے ہیں جی ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں انجیل لاؤ، انجیل لاؤ. جو مسئلہ میں بیان کرتا ہوں یہ مسئلہ انجیل میں بھی موجود ہے. تو نصارہ بھاگ جاتے، کہتے اس سے بات نہیں کرنی. ہاں، ادھر جب کوئی یہودی آتا تو اللہ کے پیغمبر فرماتے وہ تمہارے پاس تورات ہے نا؟ کہتے جی ہے تورات. اللہ کے پیغمبر فرماتے تورات لاؤ. میں اپنی کتاب کی بات نہیں کرتا، فیصلہ بھی تمہاری کتاب سے لے لیتے ہیں، تورات سے لے لیتے ہیں. تورات ہی بتائے گی کہ تم سچ کہتے ہو یا میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتا ہوں. مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ دوڑ جاتے، بھاگ جاتے. اور ادھر سے کعبے کے جو متولی تھے، جھوٹے متولی، یہ بھی آ گئے. انہوں نے کہا جی ہم مقابلہ کرتے. جب قرآن کے دلائل سنتے تو کہتے ہو جادوگر اس کے قریب نہ جاؤ، کہ جو آدمی اس کی بات سنتا ہے پھنس جاتا ہے.
ہاں پھنس جاتا ہے۔ کون سا جادو تھا؟ یہی جادو تھا، ہاں حق والا جادو، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، سچ والا جادو تھا، حق والا مسئلہ تھا۔ انہوں نے بھی شور مچایا۔ اب اللہ کے پیغمبر تو دھڑا دھڑ واضح طور پر کہہ رہے ہیں، اے لوگو یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اور جن کی پکار کرتے ہو نا، ان سب کو اگر اکٹھا کر لو ایک میدان میں، یہ مسئلہ اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا، سارے اکٹھے ہو جائیں، لن یخلقوا ذبابا، یہ تو ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے۔ ہاں جب یہ چیلنج آتے تو صرف دلائل کی بات نہیں تھی، چیلنج بھی ساتھ ساتھ تھے۔ اب ذرا پارہ نمبر 17 پہ آئیے، بالکل آخر میں پارہ نمبر 17 ہے اور صفحہ نمبر ہے میرے پاس 441، سورۃ الحج، اسی صفحہ کے بالکل آخر میں صفحہ نمبر 441، پارہ نمبر 17، سورۃ الحج، اور آیت نمبر ہے جی 73۔ 72 نمبر آیت ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر ہے 73۔ ذرا دیکھیے گا اس آیت کو، مل گئی ہے آیت؟ دیکھیے گا جی، صفحہ نمبر 441، بالکل آخری اسی صفحے کی آیت شروع ہو رہی، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس۔ یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا پہلے پر میں، یا ایھا الناس، کیسا خطاب ہے، ہاں اے لوگو کان لگاؤ میری بات کی طرف، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے تمہارے سامنے، فاستمعوا لہ، غور سے سنو اس مثال کو۔ مثال بیان کرنے والا کوئی عام نہیں ہے، رب العرش ہے، رب العالمین ہے، اس کی مثال کو آگے لوگوں کو سنانے والا بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ امام الانبیاء ہے، سید الاولین والآخرین ہے، خاتم النبیین ہے۔ وہ مثال بیان کرتے ہوئے کہتا ہے فاستمعوا لہ، غور سے سننا میری مثال کو، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، او یہودیو تم عزیر کو پکارتے ہو، عیسائیو تم عیسیٰ کو پکارتے ہو، او قریشیو مکہ کے مشرکو تم لات منات عزیٰ کو پکارتے ہو، سن لو لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، ہرگز نہیں پیدا کر سکتے ذبابن ایک مکھی، ولا اجتمعوا لہ، اگر سارے کے سارے جمع بھی ہو جائیں۔ ایک میدان لگا لو، میدان میں سارے انبیاء آ جائیں، سارے اولیاء آ جائیں، سارے شہداء آ جائیں، یہودیوں تمہارا مشکل کشا حضرت عیسیٰ بھی آ جائیں، عیسیٰ کی ماں بی بی مریم آ جائیں، حضرت عزیر بھی آ جائیں، ابراہیم علیہ السلام بھی آ جائیں، سارے بزرگ اکٹھے ہو جائیں، فرشتے بھی آ جائیں، انسان بھی آ جائیں، جنات بھی آ جائیں، اللہ نے فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لہ، سارے کے سارے جمع ہو جائیں، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، انہیں چیلنج دیا جائے ایک مکھی بناؤ۔ اور جن کو تم کہتے ہو یہ اولاد دینے کے مالک ہے، یہ کائنات کے نظام کو چلا رہے، اللہ نے فرمایا نہیں میرا چیلنج ان سے کہ زمین بنا کے دکھاؤ، نہیں میرا چیلنج ان کو آسمان بنا کے دکھاؤ، سورج بنا کر لاؤ، زمین بنا کر لاؤ، بڑا انسان بنا کر لاؤ، نا 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 نا، میرا کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے، ذبابن ایک مکھی کا چیلنج ہے۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں اگر میں کہتا نا آسمان بناؤ، کہتے جی بادشاہ آسمان بڑی چیز ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں۔ ہاں یہ جو ہمارے بزرگ ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے، بڑے کام نہیں کرتے، آسمان تو یہ تو بڑا کام ہے اس لیے وہ نہیں کرتے۔ اگر زمین کا چیلنج ہوتا کہتے جی زمین بڑی چیز ہے، یہ جو لات منات عزیٰ ہے یہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آؤ جی پھر چھوٹا کام ہی کراتے ہیں ان سے، لن یخلقوا ذبابا، شریک تو میرا بنا رکھا، میری کرسی کے ساتھ عرش کے ساتھ آ کر ان کو تم نے لا کر بٹھا دیا، لیکن ان کی حیثیت تو یہ ہے لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے۔ فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی بنانا تو اپنی جگہ پر رہ گیا، اگر مکھی چھین لے ان سے شیئن کوئی چیز،
इनसे कोई चीज छीन ले, सारे बुजुर्ग जमा हो जाएं, इनके दरमियान में कोई मिठाई रखी जाए, मैं मक्खी को भेजता हूं, ये सारे जमा हो जाएं, ये मिठाई मक्खी को नहीं देनी। मक्खी आकर कहती है बाबा मिठाई दो, बाबा मिठाई दो, ये सारे बाबे घेर लेते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, खबरदार ओ मक्खी, हमने तुझे मिठाई नहीं देनी, खबरदार मिठाई के करीब नहीं आना। मक्खी कहती है मैं मिठाई लेके रहूंगी, मैं छीन के रहूंगी। इसको कहते हैं सल्ब। सल्ब का लफ्ज अरबी के अंदर इसका मतलब है छीनना, गसब करना। मक्खी कहती है मैं लेके रहूंगी, ये सारे कहते हैं हम नहीं देंगे। मक्खी आगे बढ़ती है, चीज उठा लेती है, मिठाई उठा लेती है, जिसको अल्लाह ने फरमाया शैअन, वाह मेरे मौला, हाँ वाह मेरे रब, तूने किस तरह हमें समझाया है। अल्लाह ने फरमाया मक्खी आगे बढ़ती है, शैअन मिठाई उठाती है, कितनी उठाएगी? 1 किलो, हाँ जी, आधा किलो, 1 पाव। अल्लाह ने फरमाया ओ भले मानस इंसानों, शैअन, शैअन इतना जर्रा उठाएगी जिसका तुम गुमान भी नहीं कर सकते, वजन भी नहीं कर सकते, वजन भी नहीं कर सकते, ख्याल भी नहीं कर सकते। एक जर्रा उठाएगी, छीन के ले जा रही है। ये सारे बुजुर्ग दौड़ते हैं उसके पीछे कि ये हमारी छीनी हुई चीज हम वापस ले लें। रब्बे कायनात का कुरान कहता है, बोलो कुरान सच्चा, अल्लाह का फरमान, अल्लाह का कलाम सच्चा, अल्लाह का फरमान सच्चा। अल्लाह ने फरमाया ला यस्तनकिज़ूहु मिन्हु, ला यस्तनकिज़ूहु मिन्हु, ये सारे मिलकर भी चीज अपनी उससे छुड़ा नहीं सकते। ला यस्तनकिज़ूहु मिन्हु, सारे मिलकर भी अपनी चीज, छीनी हुई चीज छुड़ा नहीं सकते। आगे अल्लाह ने बतौर नतीजा के फरमाया, दलील देकर, मिसाल देकर फरमाया ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब, वो लोगों पुकारने वाले भी कमजोर, जिनकी पुकार की गई वो भी कमजोर, वो भी कुछ कर नहीं सकते, और जिनको पुकारा गया वो मक्खी से अपनी चीज वापस नहीं ले सकते। कायनात में मेरे शरीक किस तरह बन सकते हैं? आगे अल्लाह ने फरमाया मा क़दरुल्लाह का कदरी, मा कदरुल्लाह हक का कदरी, लोगों तुमने अल्लाह की कदर का हक की अदा नहीं किया, तुमने इस तरह कदर न की जिस तरह अल्लाह का हक था। तुमने उसके साथ लात को शरीक बना दिया, उज़्ज़ा को शरीक बना दिया, बुजुर्गों को शरीक बना दिया। फरमाया इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, एक तरफ ज़ईफ, एक तरफ कमजोर है। जो मक्खी बनाना तो अपनी जगह पर रह गया, मक्खी से चीज भी वापस नहीं ले सकते। और दूसरी तरफ इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़ुन, सारी कायनात के ऊपर कुदरत वाला, कविय्युन ताकतवर, अजीजुन जबरदस्त हूं। इंशाअल्लाह फिर आगे इंशाअल्लाह सबक चलाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह, हमारे दोस्तों का यहाँ पर तशरीफ़ लाना, इनका आना, बैठना और तेरी कलाम मुक़द्दस को सुनना, समझना, या अल्लाह इसे कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह, हमारे बंदशुदा दिलों के पर्दों को या अल्लाह खोल दे। या अल्लाह, हमारे दिलों के अंदर कुरानी उलूम या अल्लाह पहुँचा दे, ताकि हमारे दिल इन कुरानी उलूम से मुनव्वर हो जाएं और प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ ये नुस्खा या अल्लाह हमारे दिलों में उतर जाए। या रब्बल आलमीन, हमें अपने प्यारे पैगम्बर की सोहनी और खूबसूरत सुन्नत नबविया पर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो हजरात फौत हो चुके हैं या अल्लाह उन्हें भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो दुनिया के ऊपर बाकी है इंसान, या अल्लाह
اپنے قرآن کی عظیم نعمت کو، عظیم دولت کو یا اللہ ہر آدمی کے دل تک پہنچا دے۔ یا رب العالمین ہمیں اس طرح بنا دے کہ ہم وہ کام کریں جس سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں ہر اس کام سے دور رکھ جو تیری ناراضگی کا سبب بنے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔